اہل علم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلک کا دفاع کریں، بشرط یہ قرآن اور حدیث کو پس پشت نہ ڈالیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے تعصب میں اندھا ہو کر قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈالتا ہے تو وہ مسلک کی تو خدمت کر رہا ہے، دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہا۔ اور آج کل تو یہ عام ہو چکا ہے، لوگ تعصب کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کے ناموں کو نہ بگاڑو۔ لیکن علامہ جاوید اقبال رضوی صاحب جو مسئلہ کے بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے صرف ناموں کو بگاڑا نہیں بلکہ ناموں کو بگاڑ کر پبلشر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ مولانا مکی حجازی صاحب کے متعلق یہ کہتا ہے، وہ مولانا مکھی صاحب ہیں استغفر اللہ، اور قرآن کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القابات کے ساتھ نہ پکارو، لیکن انہوں نے برے القابات لگا کر پبلشر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے متعلق یہ کہتا ہے مفتی نہیں وہ تو مختی ہیں استغفر اللہ۔ مولانا الیاس گھمن صاحب جیسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا تو ان کے تعصب کے اندر اندھا ہو کر یہ کہتا ہے جی وہ تو بونگیاں مارتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر ان پر گند پھیلا رہا ہے، اور جو مقام اللہ رب العزت نے شیخ محمد تقی عثمانی صاحب کو دیا ہے وہ مقام نہ اس کو حاصل ہے نہ ان کے کسی اور کو حاصل ہے، تو ان کے اوپر گند پھیلانے کے لیے یہ کہتا ہے جی وہ تو شیخ الاسلام نہیں وہ تو شیخ دیوبند ہے۔ بھائی آپ سے کس نے پوچھا ہے کہ وہ شیخ الاسلام ہے یا شیخ دیوبند ہے؟ یہ تعصب ہے۔ اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے آپ ان کا مقام نہیں چھین سکتے، آپ ان کے اوپر گند پھیلا کر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کل کو بعد میں آنے والے جو ابھی اس وقت آپ کے اصاغر ہیں، جب آپ ان کے اکابر بنیں گے تب ان پر ایک دھبا ہوگا جی آپ کے اکابر تو ایسے تھے، لوگوں کے ناموں کو بگاڑتے تھے، لوگوں کو برے القابات سے پکارتے تھے اور ان کے لیے گندی زبان استعمال کرتے تھے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس دھبے سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو میرا مفت کے اندر آپ کو مشورہ ہے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، کسی کے ناموں کو نہ بگاڑیں۔ ہاں کوشش کریں سب سے پہلے اپنے مسلک کو، مسلک بریلویت کو رافضیت سے پاک کریں۔ آپ کے مسلک کے اندر اہل و سنت کا لبادہ اوڑھ کر رافضی گھس آئے ہیں اور آپ کے اسٹیجوں پر رافضیت والے نعرے لگاتے ہیں، آپ ان کی تو تردید نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا جی وہ 1.25 لاکھ کے بھی مولا ہیں، اور آپ کے مسلک بریلویت کے اسٹیجوں سے اس کی تردید بھی کی گئی ہے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور آپ کے اسٹیجوں پر نعرے لگائے جاتے ہیں اور قسم اٹھا کر کہتا ہے جب مجھ سے فرشتوں نے سوال کیا تو میں نے مولا علی کے متعلق بتلایا تو وہ سوال ہی بھول گئے۔ یہ رافضیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ نعرے بھی آپ کے اسٹیجوں پر لگائے گئے ہیں۔ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ مرتضیٰ ہے، اور آپ کو بتلاتا چلوں آپ کے اسٹیجوں پر ہی یہ نعرے لگائے گئے ہیں سب کی قبریں ٹھکانے ہیں مگر علی اور اس کے بچوں کی قبریں بے وطن ہیں، اور آپ کے مسلک کے اندر رافضیت گھس آئی ہے، آپ ان کو نہیں نکال سکتے، اور دوسروں کے تعصب کے اندر اندھے ہو کر ان کو داغدار کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کے اوپر گند پھینک رہے ہیں۔ بھئی آپ کے اکابرین نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اسے بھی منظر عام پر لائیں، اسے بھی عوام کے سامنے رکھیں۔ کس نے آپ کو اپنے اکابرین کی خدمات کو منظر عام پر لانے سے منع کیا ہے؟ آپ کے اکابرین نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں آپ کو حق حاصل ہے کہ ان کے کارنامے عوام کے سامنے رکھیں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ ہمارے اکابرین کی پگڑیوں کو اچھالیں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں آپ ہمارے اکابرین کی عزت کو تتار کریں، وگرنہ الحمدللہ ہم بھلے اصاغر ہی سے ہی لیکن اکابرین کا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں۔ ہمارے اکابر صرف وہی نہیں جو قبروں کی اوٹ کے اندر سو چکے ہیں، ہمارے اکابر جو موجودہ ہیں یہ بھی اکابر ہیں، جو دنیا میں نہیں رہے وہ بھی اکابر ہیں،
لہٰذا ہم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ ہمارے اکابرین کی پگڑیوں کو اچھالیں، وگرنہ الحمدللہ ہم اپنے اکابرین کا دفاع بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کی دھلائی بھی بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صابن بھی ہے، ہمارے پاس سرف بھی ہے، اور ہمارے پاس بلیچ بھی ہے، اور ہمیں برش کے ساتھ رگڑنا بھی آتا ہے، ناخنوں کے ذریعے داغوں کو مٹانا بھی آتا ہے۔ اسی لیے براہ کرم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے اکابرین کی عزتوں کو تتار نہ کریں، ہمارے اکابرین کی پگڑیوں کو نہ اچھالیں، وگرنہ آپ اپنی ہی ذات کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں۔